استدلال ہے، لیکن یہ کہ اس سے جو یقین حاصل ہوگا وہ علم الیقین ہے، نظری علم، استدلالی علم، اس کی بنیاد پر علم یقین۔ البتہ یہ کہ اس میں مدارج ہوں گے، گہرائی ہو سکتی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن ایک شکل یہ کہ آپ نے خود جا کر دیکھ لی آگ لگی ہوئی ہے، یہ معائنہ اور مشاہدہ ہے۔ لیس الخبر و کل معائنہ، وہ آنکھ سے دیکھی ہوئی شے جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ صرف خبر کی بنیاد پر جو یقین انسان کرتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے آنکھ سے دیکھا ہوا، یہ عین الیقین ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، بچشمے سب دیکھ لیا، اس میں کسی استدلال کا پہلو نہیں ہے، یہ تو براہ راست مشاہدہ ہے، معائنہ ہے۔ لیکن یہاں اب نوٹ کیجئے، ابھی ایک مرحلہ باقی ہے۔ انسان کے حواس کبھی کبھی اسے دھوکہ بھی دیتے ہیں، کان بج رہے ہیں حالانکہ آواز کوئی نہیں ہے، یا کوئی شے نظر آ رہی ہے، رنگ نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی بینائی کا انتشار ہے۔ حواس دھوکہ دیتے ہیں انسان، اسی لیے وہ بہت مشہور مصرع ہے کہ آنچ می بینیم یا رب یا بیداریست یا رب یا بے خواب، پروردگار جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں یا حقیقت ہے، یہ بیداری ہے۔ دیکھتا ہے انسان لیکن اسے یقین حاصل نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، واقعتاً دیکھ رہا ہوں۔ اسی کے برعکس کیفیت ہے وہ جو سورۃ النجم میں آئی ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے جو دیکھا دل نے جھوٹا نہیں کہا۔ بالکل جس کو ہم کہیں گے قلب و ذہن، آنکھ اور دل کی آنکھ، ظاہر کی آنکھ اور دل کی آنکھ، دونوں نے کامل ہم آہنگی اور موافقت کے ساتھ دیکھا جو کچھ دیکھا۔ دل نے تصدیق کی اس کی کہ جو کچھ دیکھا ہے آنکھ نے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے دل جھٹلا رہا ہو، نہیں نہیں نہیں، یہ بات ایسی صحیح نہیں معلوم ہوتی، کوئی دھوکہ ہے، یہ آگ نہیں ہے، آگ کی کوئی صورت ہے، یہ برف نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی سلی ہے، یہ تو برف کی سل نہیں ہے بلکہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، یہ انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے انگلی بھی اس آگ میں ڈال لی اور اس کی تپش اور جلن کو خود محسوس کر لیا، اب یہ حق الیقین، یقین کا آخری درجہ، یہ حق الیقین جو ہے یہ ہے اصل میں وہ درجہ کہ جو مطلوب ہے۔ اس میں اگرچہ اب بحثیں ہیں صوفیہ اور متکلمین کے مابین، صوفیہ نے بڑے طنز کیے ہیں متکلمین پر، پائے استدلالیاں 24 بود، پائے 24 سخت بے تمکین بود۔ یہ استدلال اور عقل اور منطق کے حوالے سے کچھ چیزوں کا ماننا یہ بہت ہی بے تمکین ہے، بے ثبات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل شے تو وہ ہے کہ جو آدمی کا اپنا مشاہدہ ہو، اپنا تجربہ ہو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ دوسری طرف اس بات کی بھی نفی ہے اور بڑی پرزور نفی ہے۔ یہ عین الیقین تو دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتا، عین الیقین تو آخرت ہی میں حاصل ہوگا۔ یہاں تو بہرحال ہمیں ایمان لانا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب کا پردہ حائل رہے گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے تو علم الیقین سے آگے کا کسی کوئی درجہ بہرحال ہمارے لیے، عین الیقین کا کوئی درجہ جو ہے وہ تو بہرحال ہمارے لیے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جو بھی ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ اللہ نے کیا، تجربہ کرایا اور آپ کو دکھایا گیا وہ سب کچھ، لیکن یہ تو بہرحال معجزات میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی مشاہدہ ہے جو کرایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کی رؤیت ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ پھر یہ کہ اگرچہ بہت سے لوگ تو اس کو آج کل خاص طور پر جو جدید ریشنلسٹ ہیں وہ اس معراج کو جسم کے ساتھ مانتے ہی نہیں، بلکہ یہ کہ اسے ایک طرح کی رؤیت ہی قرار دیتے ہیں، رویا ہی قرار دیتے ہیں، ایک طرح کا خواب۔ لیکن یہ کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ معراج بجسد ہی شریف ہوا ہے، اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج ہوا ہے محمد الرسول اللہ کو، اور وہاں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ بچشم سر دیکھا ہے، اس سر کی آنکھ سے دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ وہ تو جیسا کہ سورۃ النجم میں آیا ہے کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جبکہ اس بیری کو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپے ہوئے تھا تمہارے فہم سے وہ بالا تر ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، تمہیں بتانا بھی بیکار ہے، اس کا کوئی تخیل بھی تمہارے لیے تصور بھی ممکن نہیں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، لیکن جو کچھ بھی اس وقت اس بیری کے اوپر جو انوار کا ترشح ہو رہا تھا، تجلیات الہی کا جو انعکاس تھا، اس کو محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے آنکھیں جما کر، نہ نگاہ کج ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، دیکھا آپ نے اپنے رب کی بڑی عظیم آیات کو۔
بہرحال وہ جو کچھ دیکھا ہے بچشم سر دیکھا ہے، لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ تو خالص استثناء ہے ہمارے لیے، عام انسانوں کے لیے یہ جو ہے دیکھنا، اور حضور کو تو دنیا میں بھی دکھایا گیا۔ آپ نے ایک مرتبہ جبکہ نماز استسقاء آپ پڑھا رہے تھے تو آپ کا ہاتھ اچانک اٹھ گیا آگے، ایک مرتبہ آپ ذرا پیچھے کو ہٹے تو اس میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا حضور، کیا یہ نماز ہی کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، صورت یہ ہے کہ میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ اٹھ گیا کہ میں اس کا کوئی پھل جو ہے وہ توڑ لوں، اس درجے مشاہدہ قرب، اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی دوسرے مرحلے میں، اور اس کا جو گرمی اور حرارت کا جو بھمکا تھا اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا۔ تو اس دنیا کے اندر بھی مشاہدات اللہ تعالیٰ نے کرائے ہیں، لیکن یہ کہ جان لیجئے کہ یہ جو عین الیقین کا درجہ ہے یہ یقیناً آخرت کے لیے ہے، یہ انسانوں کے لیے، جو فرمایا کہ ثم لترونها عین الیقین، پھر لازماً تم دیکھ کر رہو گے اسے، یقین کا دیکھنا، وہ عین الیقین ہوگا، وہ یقین حاصل ہو جائے گا جو معائنہ اور مشاہدہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا علم الیقین کے نتیجے میں بھی حق الیقین پیدا ہو سکتا ہے؟ یقین کی وہ گہرائی کہ جو بالکل اپنی انٹینسٹی میں اس درجے کی ہو جس درجے میں کہ بچشم سر کسی شے کو دیکھنے سے یقین کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں ہے در حقیقت اختلاف، اور یہ مسئلہ ہے بہت اہم۔ بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اس کا تمسخر، استہزاء کا انداز، لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہے نصوص سے کہ حق الیقین اس درجے کا کہ جو عین الیقین سے بھی گہرا ہو وہ اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے۔ عین الیقین اپنی جگہ پر ایک دوسری شے ہے نوعیت کے اعتبار سے، بچشم سر کسی شے کا دیکھنا، لیکن یہ یقین کی آخری منزل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آگ کو دیکھ کر بھی ایک اشتباہ ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ آگ ہے کہ نہیں ہے، سانپ کو دیکھ کر بھی کوئی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، سانپ ہے یا کوئی سانپ کی شکل ہے۔ یہ کوئی کھلونے آج کل ایسے بنا دیے جاتے ہیں کہ جن میں تمیز کرنی مشکل ہے، بالکل معلوم ہو کہ سانپ ہے۔ معلوم یہ ہو کہ عین الیقین آخری درجہ نہیں ہے، عین الیقین سے بھی آگے بڑھ کر حق الیقین درکار ہے۔ آیا وہ حق الیقین اس دنیا میں حاصل ہو سکتا ہے انسان کو جبکہ وہ ابھی غیب میں ہے؟ یؤمنون بالغیب، تو ایمان بالغیب کی انٹینسٹی حق الیقین تک جا سکتی ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اور میں یہاں پورے انشراح صدر کے ساتھ اس بات کر رہا ہوں اس کا کہ یہ عین ممکن ہے جو نصوص سے ثابت ہے۔ چنانچہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے۔ احادیث کے ذخیرے میں اس کا جو مقام ہے سب کو معلوم ہے، ام السنہ، سنت کی جڑ، سنت کی بنیاد، وہی مقام ہے احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کا جو سورۃ الفاتحہ کا مقام ہے قرآن مجید، اور اس میں احسان اصل میں ہے کیا؟ وہ یقین کی انٹینسٹی ہے۔ ایک تو ہے اسلام، ان تشہد، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اسلام ہے۔ ایک ہے ان تؤمن، تمہیں یقین ہو جائے، ایمان ہو، تمہیں ایمان ہو، دل سے تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ پر بھی یقین، آخرت پہ یقین۔ ایک ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی انٹینسٹی یقین کی گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اب یہ بات جو ہے یہ اگر ناممکن بات ہوتی تو یہاں احسان کی وضاحت کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال نہ کرتے۔ معلومہ یہ درجہ ممکن ہے، اس درجے تک انسان کی رسائی ممکن ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعمل للہ کأنک تراہ، ان تخشى اللہ کأنک تراہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ تو ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور یہی زیادہ تر زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ دوسری روایات میں ان تخشى اللہ کأنک تراہ، اور ایک جگہ ان تعمل للہ کأنک تراہ، تمہارے دل میں خشیت اللہ کی اتنی ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی برابر عین الیقین کے درجے تک بات پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے تم اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس طریقے سے، اس انٹینسٹی کے ساتھ گویا کہ وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ وہ مجھے شعر یاد آیا، تو سامنے آ میں سجدہ کروں، یہ جو ہے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو وہ حقیقت منتظر سامنے اگر آ جائے تو کس شوق کے ساتھ، کس ذوق کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ انسان جو ہے وہ سجدہ کرے گا۔ جیسے کہ آیا بھی ہے سورہ نون میں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی ظاہر ہوگی جس کو کشف ساق سے تعبیر کیا گیا ہے،
اور انہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے، اس وقت صاحب ایمان اور صاحب یقین کس کیف کے ساتھ سجدہ کرے گا، اس کا ہم تو صرف کچھ ہلکا سا تصور کر سکتے ہیں، وہ ہماری اپنے لیے ہمارا اپنا تجربہ نہیں ہے۔ لذت این بادہ نہ دانی بخدا تانا چشی، جب تک کہ ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہ ہو ہم جان نہیں سکتے۔ لیکن اس حدیث جبرائیل سے کانک تراہ، اس درجے تک یقین کا پہنچ جانا عین ممکن ہے کہ جس درجے میں کہ انسان کسی شے کو بچشم سر دیکھ کر یقین کرتا ہے۔ اس ضمن میں دو اور حدیثیں بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حضرت عوف ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضور نے ایک مرتبہ سوال کیا، کیف اصبحت یا عوف، اے عوف آج صبح کیسی ہوئی، کس حال میں ہوئی؟ انہوں نے ایک عجیب جواب دیا، غیر معمولی بات، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے صبح ہوئی ہے بڑے سچے مومن کی حیثیت سے۔ اب حضور ذرا چونکے، یہ جواب غیر معمولی تھا۔ آپ نے فرمایا ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تو تم ذرا بتاؤ کہ تمہارے اس ایمان کی حقیقت کیا ہے، بیان کرو، ذرا تعبیر کیسے کرو۔ طویل حدیث ہے جو ان کا جواب ہے، لیکن اس کے جو الفاظ اس وقت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کانی انظر الی اہل النار وکانی انظر الی اہل الجنہ وکانی انظر الی العرش، اے اللہ کے رسول میں تو بالکل ایسے جیسے کہ دیکھ رہا ہوں عرش خداوندی کو، میری کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں بالکل دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جنت والوں کو، اور میری کیفیت یہ ہے، میرے یقین کی انٹینسٹی کا عالم یہ ہے کہ جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جنت والوں کو۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ سے، یہ حجت اللہ البالغہ کے حوالے سے ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے سوال کیا کہ زید ہر شے کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تم بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ مجھے عرش رحمان کا ایسا یقین حاصل ہے جیسا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہی الفاظ حضرت زید بن حارثہ کے، آج میں نے تلاش کیا لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے بعض صحابہ کس کا، لیکن میں تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن حوالہ آج نہیں مل سکا، لیکن یہ قول بھی میں نے پڑھا ہے کسی صحابی کا کہ ایمان اور یقین کا وہ درجہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے حاصل ہو چکا ہے کہ جب اپنی آنکھوں سے جنت کو اور دوزخ کو دیکھوں گا تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یقین کا یہ درجہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، غیب میں رہتے ہوئے بھی ناممکن الحصول نہیں ہے، اور یہ اگرچہ ظاہر بات ہے کہ عام انسانوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ عوف ابن مالک انصاری نے جو اس کے لیے اپنی محنت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اے نبی میں نے اپنے نفس کو آزاد کر لیا ہے دنیا کے لذائذ سے، اور میں نے اپنی راتوں کو جاگ کر گزارنا یہ اپنا معمول بنا لیا ہے، اور میں نے اسی طریقے سے سخت دھوپ اور سخت تپش کے دنوں میں بھی بھوکا پیاسا رہنا، مراد یہ کہ روزہ رکھنا، اس کو اپنا معمول بنا لیا ہے۔ یہ گویا کہ یہ جو تقرب بالنوافل والا درجہ ہے، اس سے انسان اس درجے تک یقین کے اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے کہ جو بالکل جیسے کہ بچشم سر دیکھنے سے یقین حاصل ہو، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ وہ حق الیقین ہے جو غیب کے اندر رہتے ہوئے بھی، علم الیقین کے درجے میں رہتے ہوئے بھی انسان کو اس درجے کا یقین حاصل ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ درجہ ہمارے لیے تو ایک صرف سمجھنے کی شے ہے، ایک علمی حقیقت ہے جس کو ہم پہچان لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں یقین کی دولت جتنا بھی ہمارا ظرف ہے اس کے حوالے سے اس کی مناسبت سے عطا فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔